قیدی نمبر 804 اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کب تک جیل سے باہر آ جائے گا؟ اگر اگست میں عمران خان باہر نہیں آتے پاکستان کی تباہی کا سارا راستہ کھل جائے گا. بابر اعظم کیپٹن بن جائے گا ود ان 6 months. 6 ماہ کے اندر بابر اعظم T20 کا کیپٹن ہوگا. جی PSL تو ہونا تھا کہ لاہور قلندر جیتیں گے. میں نے پہلے کراچی کے انکار میں نے کہا نہیں یہی روکے اس کو. لاہور قلندر کی آواز آ رہی. کہتے کس کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی آواز آ رہی. کہتے آپ کو اللہ کی آواز آتی ہے؟ مجھے اللہ کی آواز آتی ہے. پہلی دفعہ کس طرح پتا چلا کہ اللہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے؟ 18-19 سال کی تھی جب میں نے ہاتھ دیکھنا شروع کیا پشاور میں. یہ سیکھا کہاں سے تھا آپ نے؟ کہیں سے بھی نہیں. گاڈ گفٹڈ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیوں نہیں دیکھ سکتا ہاتھ کسی کا؟ کم سے کم 2-3 لاکھ کتابیں پڑھی ہیں. 2-3 لاکھ کم سے کم. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو 53 اور میں ہوں آپ کا میزبان سعد فرزین. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہماری جو مہمان ہیں ان کا نام لالا رخ ہے. آپ سب ان کو جانتے ہیں, سوشل میڈیا سینسیشن ہے اور لوگوں کو ان کے مستقبل کے بارے میں بتاتی ہیں. لالا رخ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم بتائیے گا کہ لالا رخ کون ہے, کس طرح فیمس ہوئی اور آج لاکھوں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایٹ مائی ایج اتنا فیم ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. لوگ بڑی محنت کرتے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے جہاں اللہ رب العزت نے مجھے اپنی اذن سے پہنچا دیا. میری اس میں کوئی ایفرٹ نہیں تھی, میری اس میں کوئی محنت نہیں تھی. ہاں میرے پاس 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کا ہی گفٹ ہے. اچھا. میرے پاس تھرڈ آئی اوپن ہے. میں ایسٹرولوجی, پالمسٹری, نیومرولوجی, سائیکک ریڈنگ, اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایسٹرل ٹریولنگ کی ہوئی ہے جس کے بارے میں لوگوں کو یہاں پاکستان میں پتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے کوئی کم سے کم 2-3 لاکھ کتابیں پڑھی ہیں. 2-3 لاکھ کم سے کم. اچھا, کم سے کم, شاید مجھے گنتی نہیں. آپ یہ لگا لیں ایوریج کہ میں 10 کتابیں ایک مہینے میں پڑھتی تھی اور میں 5 سال کی عمر سے کتابیں پڑھی. سو 60 ایئرز میں نے کتنی پڑھی ہوں گی. اس کے بعد ان میں صرف اردو کتابیں ہیں یا اردو تو ہے ہی نہیں؟ اچھا, صرف انگلش ہے. کون کون سی ہیں؟ مطلب کس طرح کی؟ عربک ہیں, انگلش ہیں, اور کس لیول کی کتابیں ہیں؟ اچھا, میں نے کلاس 2 سے پڑھنی, 1 سے پڑھنی شروع کی تھی. اینڈ بلائٹن. پھر اس کے بعد جب ذرا سی جوانی آئی تو بابرا کارٹلن تھی. اچھا. پھر سڈنی شیلڈن, ہیرلڈ رابن, اس وقت کے تمام 60s 70s 80s 90s, ڈین براؤن ابھی آخری جو بہت سب سے مشہور ہیں. ابھی ریسنٹلی جو میں نے سب سے خوبصورت کتاب پڑھی وہ تھی 40 رولز آف لو, جس میں مولانا رومی اور شمس آف تبریز کی کہانی ہے. اور میں ابھی بھی پڑھتی رہتی ہوں بکس اور مجھے بہت پسند ہے بک ریڈنگ. آئی تھنک اس سے زیادہ خوبصورت چیز نہیں ہے. کتاب آپ کا واحد دوست ہے جو آپ کو جج نہیں کرتا. آپ کہیں بھی جائیں نا وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ کو اس کو نہ کھلانے کی ضرورت ہے, نہ بہلانے کی ضرورت ہے, نہ اس کی کوئی خدمت کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ آپ کے ساتھ ہے. دن ہو رات ہو, آپ اکیلے ہوں, دنیا میں کسی جگہ ہوں, اگر کتاب آپ کے ساتھ ہے نا تو ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے. لے کے آپ چلیں اس کو ساتھ. آئی لو ریڈنگ بکس. اور میری ابھی بھی کلیکشن, میں نے کوئی 5 دفعہ اپنی اتنے ہزار کتابیں بک سٹورز کو ڈونیٹ کی ہیں. کوئی ایک کتاب جو آپ نے پڑھی ہو اور آپ کو وہ سب سے زیادہ پسند آئی ہو؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا 40 رولز آف لو جو ریسنٹلی, وہ سب سے زیادہ اچھی, سب سے زیادہ اچھی. کیونکہ کیا ایسی خاص بات ہے؟ شمس آف تبریز کا ذکر ہے جو میری جن سے روح ملتی ہے, اور مولانا رومی کا ذکر ہے جو جن کو لوگ اکثر پاکستانی تو جانتی ہیں. لیکن اس جو رائٹر ہے, شی از اے ٹرکش رائٹر, اس نے ایک ایسا ویو پیش کیا ہے, اور جو 40 رولز آف لو اس میں دیے ہیں نا وہ ساری قرآن کی آیتیں ہیں. تو چونکہ میں اب پچھلے 15-20 سال سے میں پریکٹسنگ مسلم ہوں. بچپن سے ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم پٹھان بڑے ہوئے ہیں, ہمیں ہمیشہ سے مذہب کے قریب رہنے کی آداب سکھائے گئے ہیں, لیکن ہمیں اللہ سے محبت اور روحانیت سے محبت ہمیں کبھی تفصیلاً کسی نے سمجھائی نہیں. ہم آتے تھے لاہور داتا دربار, ہم حاضری دیتے تھے, تو نفل پڑھتے تھے, سورت پڑھی, سورہ یاسین وہاں بیٹھ کے پڑھی, ان کو بخشوایا اور چلے گئے. ہمیں ان کے کرشمات نہیں پتا, ہم اس فیملی سے ہی نہیں ہیں جو پیری مریدی میں بلیو کریں. تو اس لیے میرا بھی کوئی مرشد نہیں ہے, میرا کوئی پیر نہیں ہے. اچھا. میں نے یہ سفر اکیلے طے کیا ہے. زبردست. میں 18-19 سال کی تھی جب میں نے ہاتھ دیکھنا شروع کیا پشاور میں. یہ سیکھا کہاں سے تھا آپ نے؟ کہیں سے بھی نہیں. گاڈ گفٹڈ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیوں نہیں دیکھ سکتا ہاتھ کسی کا؟ دیکھیے میری بڑی بہن کو بہت شوق تھا پڑھنے کا, انہوں نے کتابیں پڑھی اور وہ دیکھتی تھی. ان کی ایک فرینڈ آئی, اس نے مذاق میں مجھے کہا کہ تمہاری بہن بہت اچھا ہاتھ دیکھتی. میں نے کہا میں اس سے بھی اچھا دیکھتی ہوں. نہیں, کوئی تو طریقہ ہوگا کہ ہاتھ کی یہ لکیر دیکھنے سے اس طرح. اچھا مجھے بتائیں, مائیکل اینجلو جو آرٹسٹ ہے یا جو بڑے فیمس آرٹسٹ ہیں دنیا کے, انہوں نے کس سے پینٹنگ سیکھی؟
اس میں سے 80% ہیں جن کو اللہ نے یہ چیز دی. نہیں, کسی کتاب سے تو آپ نے کم از کم پڑھا ہوگا. میں نے نہیں کوئی کتاب نہیں پڑھی. اچھا, یہ بڑا حیران کن کوئی کتاب نہیں پڑھی. میں نے اسپرچولیزم پہ کوئی کتاب نہیں پڑھی. میں یقین مانے ابھی تک ریسرچ کر رہی ہوں. میں جو باتیں کرتی ہوں نا, میں پھر اپنی باتوں کی خود ریسرچ کرتی ہوں. ابھی میں نے ریسنٹلی پچھلے 3-4 سال سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے اللہ سے آواز آتی ہے. جب آپ میرے پریڈکشنز کے بارے میں پوچھتے ہیں جس سے میں مشہور ہوئی, لالا رخ مشہور کیسے ہوئی؟ لالا رخ کی ایک چھوٹی سی دکان تھی, سیکنڈ ہینڈ چیزوں کی باہر سے جو آتی ہیں, اور وہاں کچھ یوٹیوبرز آئے اور انہوں نے میرے انٹرویو کیے. میں نے کہا جی میں سائیکک ریڈر ہوں, میں پامسٹ ہوں. انہوں نے میرا انٹرویو کیا اور میں نے وہاں 1-2 پریڈکشنز ایسی کی جو صحیح نکل آئیں. کون سی؟ اس وقت تھا ایک PSL ہونا تھا, اور اس وقت 4 یوٹیوبرز میری دکان پہ کھڑے تھے, اور میں نے کہا کہ لاہور قلندر جیتیں گے. اچھا. اس میں سے ابھی تک مجھے یاد ہے وہ لڑکا عمران, اس نے کہا میم کیا کہہ رہی ہیں, لاہور قلندر 8 سال ہو گئے PSL کو کبھی جیتا نہیں. میں نے پہلے کراچی کے کہا, پھر میں نے کہا نہیں یہیں روکے اس کو, لاہور قلندر کی آواز آ رہی ہے. کہتے کس کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی آواز آ رہی ہے. کہتے آپ کو اللہ کی آواز آتی ہے؟ مجھے اللہ کی آواز آتی ہے. اللہ کی آواز, یہ بڑا دعویٰ ہے. اب یہ آپ پر بھی کوئی ایسا ایکٹ نہ لگ جائے پاکستان کے قانون کے مطابق. یہی میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں. ابھی میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, جو مجھے ایک شخص ہے جو پسند ہے, ان کا نام ہے سید جعفری. ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا بتاتے ہیں, ایسٹرالوجی کے بارے میں بتاتے ہیں, ان کے یوٹیوب چینلز ہیں اس پہ بتاتے ہیں, روحانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. ان کو بہت لوگ انوائٹ کرتے ہیں. وہ اپنے پیر کے پاس گئے جو ڈسینڈنٹ ہیں فرام پیر شاہ جلانی والی لڑی سے آتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میرے جو بابا جانی تھے اور میرے جو دادا تھے ان کو اللہ کی آواز آتی تھی. اچھا. اب یہ دیکھیں لوگ اس پہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں مجھے کہ آپ کون سی بہت بڑی پیر ہیں. نہیں, پیر بھی نہیں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس کے لیے معذرت. یہ تو پیغمبروں کو اللہ سے رابطہ کرنے کا شرف حاصل تھا. اللہ ہیز ناٹ اسٹاپ ٹاکنگ ٹو پیپل. یہ یہاں ہم غلطی کرتے ہیں. اچھا, آپ مجھے بتائیں. اچھا, کچھ دیکھنے والے ایسے ہوں گے جن کا دل دکھے گا یہ سننے کے بعد, لیکن اس سے جو ہے وہ آپ کس طرح اس کو کلیئر کر سکتی ہیں کہ مجھے اللہ کی آواز آتی ہے, اور وہ بھی جو آپ طریقہ کار بتا رہی ہیں اس سے مجھے اتفاق نہیں ہو رہا, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. آئی انڈرسٹینڈ, مجھے بھی نہیں سمجھ آتی, مجھے خود نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے, میں جب بھی کچھ کرنے لگتی ہوں, اور میں کوئی بہت وہ نہیں ہوں, پینی ویشینی ٹائپ نہیں ہوں کہ دوپٹہ پہنا ہوا ہر وقت تصویر پڑھ رہی ہوں اور میں یہ کر رہی ہوں. آئی ایم اے ویری ماڈرن وومن. میں انگلش ہوں, میں لیکچرر ہوں, میں نے ٹی وی میں کام کیا ہے, میں آرٹسٹ ہوں, میں ڈانس پارٹیز بھی انجوائے کرتی ہوں, میں گانے بھی سارا دن سنتی ہوں, میں ہر چیز میں انوالو ہوں. بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے چوز کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بھلے وہ اس لیے تھا کہ شاید میری زندگی بہت ایک دکھی سٹوری ہے جس میں اپنی پرسنل لائف میں نہیں جانا چاہتی, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بخشی, خود دی نعمتیں, رحمتیں جو مجھے سمجھ نہیں آئیں کہ کیا ہے. اور میں نے جب اس کے اندر بہت آہستہ 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 قدم رکھا. یہ 40 سال کا سفر ہے. اوکے, یہ کوئی ابھی کا سفر نہیں ہے, یہ 40 ایئرس سے میں کری ہوں, اس سے بھی زیادہ. میں نے اس میں کبھی بھی اسٹیپ نہیں کیا, اٹھایا ایسا کہ میں جس میں غلط طرف جاؤں. اچھا, ٹھیک ہے, یا اس کو مس یوز کروں. اب میں آپ کو پہلا واقعہ ایک سناتی ہوں. میں 1982 میں کراچی ایئرپورٹ پہ جاب کری تھی, اور میں گراؤنڈ ہوسٹس تھی ایئر فرانس اور لفتھانزا جیسی ایئر لائنس کے لیے. ہمیں نہیں تھا کہ آپ نے کسی کو سرو کرنا ہے یا چائے اور کافی دینی ہے. ہم کہتے تھے چائے ہے, کافی ہے, جو لینا لے. ایک آدمی کتاب پڑھا تھا, ایک ہی پیسنجر تھا. میں اس کے پاس گئی, میں کہا ہائے, کہتا ہائے. میں نے کہا what book are you reading? مجھے بکس کا پیار تھا بک سے. اس نے مجھے دکھایا تو مسٹکس آف پاکستان. اچھا, روحانی. تو میں نے کہا oh my God, you're reading about mystics of Pakistan? In America they don't even believe in any religion now. How are you reading about mystics? کہتا ہے I come every year to Pakistan to go to different, like یعنی وہ ملتان کے وہاں جاتا تھا, بھٹ شاہ جاتا تھا, درباروں پہ جاتا تھا. تو پھر میں نے اسے اپنے تھوڑے سے واقعات سنائے. تو ایک انگریز درباروں پہ جاتا تھا, ایک انگریز درباروں پہ جاتا تھا. اسے میں نے اس کو کچھ اپنے واقعات سنائے کہ میرے ساتھ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اسے پتہ ہے مجھے کیا کہا, 1982. اچھا, یہ 45 سال پہلے کی بات. 45 سال. مجھے کہتا ہے one day there will be your mazar and people will come to see you. Like, what are you talking about? I'm so modern, I don't believe in these things. اچھا, لیکن اب آپ دیکھیں کہ مجھے کون دھکا دے کے صرف لایا ہے, کھینچ کے لایا ہے. میرے برونٹے کھڑے ہوئے. میں نہیں چاہ رہی ہوں, لیکن الحمدللہ سر
میں اتنے لوگوں کی دن میں مدد کرتی ہوں. کس طرح سے؟ میں ان کو صرف گائیڈ کرتی ہوں. اچھا. میری فیس ہے, ٹھیک ہے, میں لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں سائیکک ریڈنگ سے, ان کو اچھے فیصلے کرنے میں. مگر اگر کوئی مجھے اپنے گھر کے مسائل بتاتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, میں ان کو صرف یہ کہتی ہوں نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیں, سمپل تسبیحات, اور وہ مجھے اتنی دعائیں دیتے ہیں. دیکھیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے جگہ بنا رہی ہوں. دنیا داری تو ہے, میری کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے, میرا بیٹا نہیں ہے, میرا ہسبینڈ نہیں ہے, میں اتنے ساتھ جاب کرتی رہی, میں نے ہمیشہ اپنے جاب سے کمایا, اپنے بچے بڑے کیے ہیں, اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کس سے باتیں نہیں کرتا. اب ہمیں اپنا واقعہ سناتی ہوں, یہ چیزیں اسٹارٹ نہیں. آپ کو پہلی دفعہ کس طرح پتا چلا کہ اللہ میرے ساتھ باتیں کرتا ہے اور آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ کلیئر کر دیں. اچھا, میں بچپن سے اللہ سے باتیں کرتی تھی اور مجھے اللہ بہت ڈائریکٹ جواب. ایک انسان تو کرتا ہے اللہ کے ساتھ باتیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ بات دیتا تھا اللہ مجھے. اچھا. اب میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہی ہوں 1978-79 کا. اچھا, یہ بھی 40-45 سال پہلے کی بات, یہ بلکہ 50 سال. میں 17-18 سال کی تھی. مجھے ان دنوں میں یہودیوں کی کتاب پڑھی تھی, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہمسائے تھے, وہ امریکن کاؤنسلیٹ میں کام کرتے تھے. ایک بچی تھی, اس نے مجھے کہا باجی میں اگر آپ کو یہودیوں کا کوائن لا کے دوں تو جب آپ کتاب پڑھتے ہیں نا تو آپ اس چیز سے امپریس ہوتے ہیں. تو اس نے مجھے ایک کوائن لا دیا جس پہ یہودیوں کا ایک طرف اسٹار بنا تھا اور ایک طرف ان کا منورہ ہے. میں نے کیا کیا, میں نے اپنے ابا سے کہا کہ اسے مجھے نا سوراخ کرا دے. ان دنوں بڑا فیمس تھا وہ چین پہننا, پیس کا سائن اور وہ سائن. تو میرے ابا نے تو اتنا نوٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. امی نے نوٹ کیا, امی کہنے کی بیٹا یہ تو یہودیوں کا ہے. اچھا, تم تو نماز پڑھتی ہو, تو تم نہیں یہودی, تو ہم لوگ ان کو ہم تو کافر سمجھتے ہیں لٹرلی, جبکہ دیکھا جائے تو وہ اہل کتاب ہیں. بالکل. تو لیکن ہمارے اندر بہت زیادہ بچپن سے ان کے لیے نفرت پیدا کی جاتی ہے. تو میں نے کہا کہ تو میں اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی. تو کہنے لگی بیٹا کیسے پڑھو گی؟ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا میں اللہ سے بات کرتی ہوں, میں کسی سے نہیں پوچھتی. اچھا, جب میرے پاس اللہ ہے ڈائریکٹلی تو میں کسی سے کیوں پوچھوں؟ ڈیڈی نے سوراخ کروا دیا, میں نے چین میں ڈال دیا. اب میں آ کے اپنے کمرے میں کھڑی ہوئی, اس بات کے بعد نماز کا وقت تھا, میں نے اللہ اکبر کیا یوں. اب وہ نیا ڈالا ہے, وہ چین میرے وہ کوائن میرے گرا اور میری جائے نماز سے ہٹ کے باہر گر گیا. اچھا, اب آپ مجھے بتائیں یہ اللہ کا جواب ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا اس کو کہیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے اشارہ, ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے. چلے اب اشارہ. اب لاہور قلندر والی بات کلیئر کریں. آپ نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے آواز آئی. مجھے ایک دیکھیں, جب وہ انہوں نے مجھے 8 نام بتائے نا کہ یہ 8 ٹیمیں کھیل رہی ہیں, ٹیمیں ہیں جو کھیل رہی ہیں, تو مجھے آیا کہ لاہور قلندر. کہاں سے آیا آئی ڈونٹ نو, میں نہیں کوئی ہوں, میں نہیں کہہ رہی کسی کا. اور لاہور قلندر اس سال جیت گیا. ٹھیک ہے, سو میں وائرل ہو گئی. مطلب اس طرح کی کوئی آواز نہیں آتی, آپ کو الہام آ جاتا ہے. ہاں چلیں, بہت اچھا لفظ ہے, الہام آ جاتا ہے. اب الہامیت کہاں سے آتی ہے؟ الہامیت تو اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے, وہ تو کسی بندے کو بھی آ سکتا ہے, کسی کو بھی آ سکتا ہے. یہ بات پہ ہم لوگ جو ہے نا, ہمارے یہاں لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں, یہ کہتی ہیں, یہ کہتی ہیں. ارے سب کو آتے ہیں, آپ اپنی نظر اور اپنا دماغ کھولیں. آپ کا فہم اتنا ہونا چاہیے, آپ اس نظر سے دیکھنے والے ہونے چاہیے. یہ بہت پیاری بات کی آپ نے. ہر کام کرنے سے پہلے دیکھیں آپ کا دل, دماغ, اور اتنی گہری اس کے اوپر آئی ہے کہ دماغ کی جگہ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار کہا ہے کہ تم اپنے دل کی سنو, بیکاز دل از کلوزر ٹو یور اسپرٹ. آپ کی روح سے قریب تر آپ کا دل ہے. دماغ تو لاجک ایکسپلین کرے گا نا, دماغ تو سائنٹیفک لاز, لاجک جو چیزیں ہوئی ہیں. کیا آپ کی روح آپ کے دل سے قریب ہے اور وہ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کہے گی. لالا رخ اتنی فہم و فراست والی ہیں, ان ٹک ٹوکروں کے معاملے میں کیوں پڑھتی ہیں آپ؟ کبھی رجب بٹ, کبھی نبیہہ علی خان. قسم سے اسد یقین مانے کہ میں آج یہ سوچ کر آئی تھی کہ اگر میرے آج کا پوڈ کاسٹ نبیہہ اور رجب بٹ پہ ہوگا تو میں نہیں کروں گی. اچھا, بٹ دیکھیں کچھ ہمیں اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے اپنے گھر اور وہ دال چاول بنا لیتا ہے اور آپ کو دال چاول بالکل پسند نہیں ہے, تو کیا آپ اس کے گھر دسترخوان پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ میں نے نہیں کھانا؟ بالکل ٹھیک نہیں کہیں گے نہیں, آپ بلکہ یہ کہیں گے کہ جتنا ہے اتنا کھا کے گزارا کر لیں الحمدللہ, اور ساتھ تھوڑا سا کہہ دیں گے اچار لا دو یا دہی کا رائتا لا دو. بالکل صحیح, سمجھ رہے ہیں؟ تو میں بھی نہ نہیں, مطلب آپ اگلے بندے سے اس لیول پہ بات کرتی ہیں جس لیول پہ وہ کھڑا ہو.
یا جس طرح کے سوال مجبوری ہے تو آپ منع بھی تو کر سکتی ہیں. میں منع کر سکتی ہوں. میں اسی لیے سب سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے کس ٹاپک پہ بات کریں. ہاں آج کی میری جو اس سے پہلے پوڈ کاسٹ تھا, میری ان سے مس کمیونیکیشن ہوئی. اچھا. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ پچھلے 4 دن سے یہی باتیں ہو رہی ہیں رجب بٹ یہ نبیہا اور اس کے ہسبینڈ کی, میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا, ٹھیک ہے, ختم ہو گئی ایک بات, مجھے اس پہ آگے ڈسکشن ہی نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں آپ اتنے مشہور ہیں کہ رجب بٹ نے اپنے ولاگ میں آپ کا نام لیا کہ ایک میڈم بیٹھی ہوتی ہے. نام نہیں لیا, نہیں, اس نے کہا ہے کہ ایک میڈم بیٹھی ہوتی ہیں, آپ کا نام لیا باقاعدہ طور پر اور کہا کہ وہ پریڈکشنز کر رہی ہوتی ہیں, اس طرح کی کوئی انہوں نے بات کی. میں نے سنا تھا وہ کلپ. اور اسی طرح ڈاکٹر نبی, ہاں او مائی کتنے جنے کیسی ہے اور طلاق ہوئے گی, اور دیکھیں ہو گئی. ہاں دیکھیں بات یہ ہے, پیپل ڈونٹ انڈرسٹینڈ. کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو, آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, باہر بارش ہو رہی ہے, اگر میں آپ کو کہوں کہ یار باہر نکلیں گیلے ہو جائیں گے, تو یہ ایک آبزرویشن ہے, ہواؤں کے چلنے, موسم کے لحاظ سے. کچھ چیزیں ہیں جو آپ اتنی عمر گزار لیتے ہیں, آپ لوگوں کے سے دیکھتے ہیں, اس کا تناؤ, اس کی جو آنکھوں میں ایک چیز ہے, آپ کی آنکھ میں ایک اور چیز ہے, اس کی آنکھ میں ایک اور چیز ہے. جتنی بےغیرتی کا لیول, جتنا انانیت کا لیول, جتنا خود پرستی کا لیول, آپ کسی کو دیکھ کے, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ ان کی سنت ہے, جب کوئی شخص اندر آتا تھا تو اس کے بارے میں پہلے سے بتاتے تھے کہ یہ شخص یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. یہ نہیں کہ یہ وہ تو اس کائنات کے افضل ترین انسان تھے. میں مثال اسی نہیں دی کہ نعوذ باللہ میں ان کے برابر ہوں. میں نے اس لیے کہا کہ یہ فراست, یہ سمجھ بوجھ, ہم سب بھی بعض دفعہ غلط بھی ہوتے ہیں. جتنا آپ سے کوئی قریب ہوگا نا, اتنا آپ اس کے بارے میں غلط فہمی میں بھی مبتلا رہتے ہیں. اور اللہ نے کچھ پردے بھی رکھے ہوئے ہیں آپ کے اور آپ کے قریبی لوگوں کے درمیان, پردے رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ کو حقیقت ان کی پتہ لگ جائے تو آپ تو بیوقوفی نہ بنے. اچھا, اس کے لیے آپ کو کوئی چلا وغیرہ نہیں کرنا پڑتا. مطلب آپ سے میں پوچھ لوں بالفرض کہ بابر اعظم کا کیا مستقبل ہوگا, آپ فوراً جو آپ کے دل میں آئے گا وہ بول دیں گی, یا کچھ اس کے لیے پڑھا کریں گی, یا کچھ اس طرح کریں گی؟ نہیں, جو دل میں آتا ہے آپ بول دیں. میں نے کوئی چلا نہیں آج تک کاٹا, آج تک پوری زندگی میں نے کبھی چلا نہیں کاٹا. میں نے کبھی ایکسٹرا آرڈنری کوئی عبادت نہیں کی. ہاں, میری ضرورت, میری اپنی ذاتی مجبوری کے تحت میں نے بہت لمبی لمبی باتیں کی ہیں, لیکن وہ مجھے کچھ چاہیے تھا. ٹھیک ہے, میں نے کوئی اس کے لیے نالج کے لیے نہیں کی. بابر اعظم عظیم, بہت زبردست نام بنائے گا اپنا, پاکستان کرکٹ میں ایک بڑا نام ہوگا انشاءاللہ. بٹ ہمیں اس کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. اس کے کچھ گھر کے مسائل تھے. جب 2 سال پہلے وہ گیا ورلڈ کپ میں, اور اس کے خلاف لوگوں نے بہت بولا, جب وہ کیپٹن گیا تھا, تب بھی میں نے کہا بابر اعظم کے پیچھے ٹینشنز چل رہی ہیں اس کے گھر کی. اس دن مجھے کوئی ملا شخص جو ان کو بہت قریب سے جانتا ہے, اس نے مجھے اس کے گھر کی ایک لڑائی بتائی. کہ آپ کتنی ایگزیکٹ بتا رہی تھی, کیا لڑائی تھی بابر اعظم کے گھر میں؟ ناٹ سپوز ٹو ٹیل کسی کی پرسنل گھر کی بات آن ایئر. آپ یہ نہیں بتا سکتی, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بابر اعظم مستقبل میں دوبارہ T20 کا کیپٹن بنے گا؟ جی. کو ورلڈ کپ جیتوائے گا بابر اعظم؟ ورلڈ کپ تو مجھے نہیں نظر آ رہا, لیکن اچھے کپس اس کے ہاتھ میں, اور بہت زیادہ اس کی فیم نظر آ رہا ہے. ایک مفتی بیٹھے تھے ٹی وی شو میں نے دیکھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بابر اعظم پر کالا جادو کیا گیا. اچھا, پتہ نہیں, میں نے نہیں دیکھا. تو آپ کو لگتا ہے کوئی ایسے آثار ہیں؟ نظر اور حسد ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کی, لیکن کالا جادو مجھے نظر نہیں. اور سچی بابر اعظم پر نظر بد ہے. میں نے پچھلے 6 مہینے میں بابر اعظم کی شکل ایک دفعہ بھی نہیں دیکھی, کیونکہ اول تو میں آج کل کرکٹ دیکھتی نہیں ہوں. میں نے مین اپنا ٹی وی بند کر دیا, مین چینلز کو میں دیکھتی ہی نہیں ہوں. ہم تو صرف جو اپنی کنسرن فیلڈ ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں, باقی میں نہیں دیکھتی کچھ بھی. بابر اعظم پر نظر بد ہے اور حسد بہت زیادہ ہے. تو کس طرح اترے گی یہ؟ مجھے کال کر لے, میں بتا دوں گی. ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, ہر ایک کی شخصیت کے مطابق اس کا حل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ بابر اعظم ایک عظیم کھلاڑی بننے جا رہا ہے, اور پاکستان کو ورلڈ کپ جتوانے کا آپ نے دیکھ لی. ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا اس کے ساتھ اس طرح کا. دیکھیں, ان چیزوں کا بھی نا ایک حد ہوتی ہے. جیسے ہم عام آنکھ سے یہ آپ نے ستاروں کا حال بتایا, ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں, اور اگر ہم دوربین لگائیں تو ہم وہاں تک دیکھ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح نہیں, سائیکک ریڈنگ میں ایک ٹائم فریم تک آپ کو نظر آتا ہے, آپ کو 6 مہینے سال تک نظر آتا ہے. آپ کتنی دیر کا بتا رہی ہیں کہ بابر اعظم کیپٹن بن جائے گا؟ within 6 months. 6 ماہ کے اندر بابر اعظم T20 کا کیپٹن ہوگا. جی. زبردست.
یہ تو آپ نے ان کے مداحوں کو, ان کے چاہنے والوں کو خوشخبری سنا دی ہے. بالکل بالکل, بہت میں نے سنا ہے کہ آج کل تو بہت دل عزیز ہے وہ. چلیں یہ تو زبردست ہو گیا. اچھا آپ بات کر رہی تھی کہ مجھے جو الہام ہوتا ہے میں بتا دیتی ہوں, تو ستاروں کا حال اس کا مطلب آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, ستاروں کا بھی پتا ہے, اگر میں ستاروں سے پوچھوں تو وہ بھی بتا دیں گے, لیکن مجھے سب ضرورت جہاں محسوس ہوتی ہے وہاں میں سٹارز کو یوز کرتی ہوں, جہاں نہیں ضرورت ہوتی. یہ بابر اعظم کے معاملے میں آپ نے ستاروں کا حال بتایا؟ نہیں, مجھے اس کی نہ ڈیٹ آف برتھ پتا ہے نہ کچھ, تو ستارے کیسے میں بتاؤں؟ اچھا اچھا, ستارے صرف آپ تب بتا کیا کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں؟ آپ کی تاریخ پیدائش. اچھا, بس والدہ کا نام بھی میں نے سنا؟ نہیں, وہ تو جو یہ پیر پاکستانی پیر کرتے ہیں وہ اس میں والدہ کے نام سے کچھ نکالتے ہیں, وہ استخارے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. اچھا, ورنہ اس چیز کے لیے ہوتی ہے. ہاں اچھا, مجھے بتائیے گا کہ جو جادو کروایا جاتا ہے کسی پر, کیا وہ کسی کی کوئی خاص چیز پاس ہو تو جادو کروایا جا سکتا ہے؟ جیسے کسی کی قمیض ہو, کسی کے بال ہوں, یا کوئی ایسی چیز جو جسم کے ساتھ ٹچ ہوتی ہو, یا جادو ویسے بھی ہو جاتا ہے نام سے اور ماں باپ کے نام جاننے سے؟ ایبسلیوٹلی, ماں باپ کے نام سے, تصویر سے. اچھا, اب دیکھیں تصویریں تو ہماری ہر جگہ لگی ہیں, واٹس ایپ کی آپ کی ڈی پی پہ تصویر ہے, تصویر تو ہر ایک کو اویلیبل ہے, تو نہیں لگانی چاہیے؟ نہیں لگانی چاہیے, اسپیشلی بچوں کی. لوگوں نے بہت سے لوگوں نے اپنے نئے نیو بورن بچے, چھوٹے بچوں کی تصویریں لگائی ہیں, نظر لگ جاتی ہے. کتنا ہماری عادت ہے ایک بری, ہم لوگوں کی بات کرتے ہوئے ہر بات سے پہلے ہم کہتے ہیں ہائی. ہائی کتنی پیاری تصویر ہے, ماشاءاللہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. ہائی کا مطلب ہے کہ ہائی لگ جائے, مینس کہ نظر لگ جائے. سو وی نیڈ ٹو سے ماشاءاللہ کتنی پیاری. لیکن ہمارے پاکستان میں معذرت کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ, انشاءاللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ بہت کم استعمال ہوتا ہے. تھینک یو, بائے, ہائے, یہ کیا چیزیں؟ صحیح بات, اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. اچھا, عوام کے چاہنے والے, مطلب عوام جس کو پسند کرتی ہے, ان میں سے کچھ اور شخصیت کا میں نام لوں گا. ہماری 80% ان پڑھ عوام کی پسند کرنے والے, بتائیں آپ اس کا نام لیں گے. اچھا, قیدی نمبر 804, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کب تک جیل سے باہر آ جائے گا؟ دیکھیے, میں پچھلے 6 مہینے سے اس کی یہی پریڈکشن دے رہی ہوں کہ اگر یہ اگست شروع ہونے والا ہے, 3-4 دن رہ گئے, اگر اگست میں نہیں آتے نا باہر, آ جائے گا باہر انشاءاللہ. امید تو بہت ہے. کتنے % چانس ہے؟ 75%. قیدی نمبر 804 عوام کے درمیان موجود ہوگا اگست میں. 75%. اور اگر نہ ہوا, اب اس کے ساتھ ایک لفظ اور ہے. کیوں اور ہے؟ بیکاز شیطانی طاقتیں اور اللہ کی طاقتوں کی آپس میں اس وقت دیکھیں, کیا شیطان کو کس نے اجازت دی تھی کہ دنیا میں جاؤ اور شیطانی قوتیں پھیلاؤ؟ اللہ رب العزت نے. بالکل ایسے. اللہ چاہتے تو شیطان کو وہی بھسم کر دیتے. بالکل ایسے. کیوں کیا؟ بیکاز گڈ اینڈ بیڈ آلویز ہیز ٹو ہیو اے فائٹ. جب تک یہ جنگ نہیں ہوگی, جب تک دن نہیں ہوگا, آپ کو رات کا کیا پتا؟ رات نہیں آئے گی تو آپ کو دن کی روشنی کا کیا پتا؟ اس وقت پاکستان میں, معذرت کے ساتھ, میں خود پاکستان میں رہ رہی ہوں, نہیں چاہتے ہوئے بھی پاکستان میں ہمارے درمیان 75%, 75% برائی کی طاقتیں ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں حلال کی کمائی, اچھا, نیک نیتی, نماز, ہمیں اپنے آداب, اپنی بڑوں کی عزت کرنا, گھروں کا تقدس, یہ تمام چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. فروٹ بیچنے والے سے لے کے پرائم منسٹر تک جس ملک کا جھوٹا اور بے غیرت ہو, اس ملک پہ اللہ کی کیا رحمت ہوگی. جو ہمارے اندر برائی ہیں نا, اس میں سے ایک برائی پہ اللہ نے سمود کی قوم اور عاد کی قوم کو تباہ کیا تھا. اللہ نے ہمیں ابھی تک اپنی رحمت میں رکھا ہوا ہے. کیوں؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صرف اس لیے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا. ہماری ہسٹری کیا ہے؟ ہمارا قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ مجھے مسلمس کے لیے ایک سیپریٹ کنٹری چاہیے جہاں اذان کی آواز آئے اینڈ دے آر فری ٹو پریکٹس دیئر ریلیجن. ایک ایسا شخص جو خود, جس پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود تو مسلمان ہی نہیں تھا, وہ اس کی بیوی پارسی تھی, وہ مسلمان تھا, جس کی لینگویج انگلش تھی, جس نے برٹن میں پڑھا, اس نے کیوں مسلمانوں کے لیے ایک ملک بنایا؟ کوئی ایک ملک اور بتا دو جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, بتاؤ. پاکستان واحد ملک ہے, واحد ملک ہے. تو اللہ نے اس کی, جیسے کہ قرآن کے لیے کہا ہے نا کہ اس کو کبھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اللہ نے اس کے لیے کہا ہے کہ اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. لیکن ہم اندر خود بیٹھے تباہ کریں, ہم اندر سے خود اپنے گھر کو
कुरेद के उसमें से गंद निकाल के हम फैला रहे हैं। बिल्कुल हमारी बिकने वाली कौम है। मैं आपको बताऊं सऊदीया में इस वक्त उनकी जेलों में 30 से 40 हज़ार बंदा हमारा पाकिस्तानी कैद है। दुबई में, कतर में, ओमान में, हर मुस्लिम कंट्री में हमारे पाकिस्तानियों ने जाके तबाही फैलाई दी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ हमें मैनर्स नहीं सिखाए जाते, हमें अखलाकियात नहीं सिखाई जाती, हमें गलत और अच्छे की पहचान नहीं सिखाई जाती है। एक बंदा मुझे वहां से फोन कर रहा है स्पेन से, एक लड़का, यंग लड़का 21 साल का, वो कह रहा है कि मुझे नेशनैलिटी मिलने वाली है मगर मैं पिछले 4 साल से यहाँ डंकी लगा के आया था और इलीगल काम कर रहा हूँ। अच्छा, और उसको शर्म नहीं आई ये बात करते हुए, खुलेआम बता रहे हैं। और अब मुझे नेशनैलिटी मिलेगी अगर मैं ये करूंगा। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम 4 साल से हराम कमा रहे हो, चोरी हुई ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोगों को ये फर्क ही नहीं पता, वो बस पैसा है, जिस तरह पैसा है। तो ये फिर बात वहीं पर आ जाती है, आजकल जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं टिकटॉकर्स को, वो क्या कर रहे हैं? उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मेरा अपना टिकटॉक अकाउंट है, आपका भी शायद हो, आप अपनी वीडियोस लगाती हो, उस पर तो कोई पैसे नहीं आते। यूट्यूब चैनल ही बंद कर दिया मुझे, तो उस पर तो कोई पैसे नहीं आते, पैसा नहीं आ रहा। तो फिर कहाँ से इनके पास इतनी बड़ी गाड़ियाँ और इतने शाहाना लाइफस्टाइल और बंगले, ये कहाँ से आ रहे हैं? ब्लैक मनी व्हाइट। अच्छा, इसके पीछे 4 ऐसे काम हो रहे हैं, ड्रग्स, स्मगलिंग, ब्लैक मनी व्हाइट, और फिर पोर्नोग्राफी, ये सब कुछ इसके पीछे हो रहा है। अल्लाह। अच्छा, टिकटॉकर्स का जब भी नाम ले, एक नाम सबसे बड़ा हमारे ज़हन में आता है, या जिसको बच्चे पसंद करते हैं। बड़ों को तो शायद इतनी अकल फहम है कि उसको नहीं पसंद करते। रजब भट्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसका कब तक आप सितारा चमकता देखती हैं और कब रजब भट्ट खत्म हो जाएगा? यही 3-4 महीने इसके पास। अगर ये अपने आप अभी भी देखे ना, इस पे केस बना वो लड़की के साथ, पता नहीं कोई, उस लड़की ने, किसी ने कहा कि मुझ पे से अटैक करवाया है। अगर ये अगले 2-3 महीने में अपना, मैंने इसको रिक्वेस्ट की थी कि अपना थोड़ा सा स्टैंड्स बदल लो। अब ये क्या कर रहा है? अब तो इसकी कोई फैमिली वीलॉगिंग भी नहीं रही, बीवी इसकी चली गई, बच्चा नहीं है, एक माँ, और ये क्या वीलॉग करते होंगे? कह रजब भट्ट ने आज क्या किया? 3-4 माह बाद रजब भट्ट फेमस नहीं रहेगा, खलास, खत्म हो जाएगा, कुल्लो खलास, या वल्लाह। गिरफ्तार भी हो जाएगा। उसने खुद कहा है कि मेरे पास अगले 50 साल इतना पैसा है कि मैं कुछ भी ना करूँ तो मैं खा सकता हूँ आराम, चुप करके नहीं, खाने में और जेल में बैठ के खाने में फर्क नहीं, जेल वेल नहीं है, अल्लाह ना करे, आई डोंट थिंक सो। बस ये कि चुप करके घर में बैठा। इतने मुकदमात उस पर हो गए, अब फिर एक लड़की पर उसने जो है वो करवाया सारा कुछ। खैर, बात किसी और तरफ जा रही है। आखिरी सवाल मेरा यही है रजब भट्ट के मुतालिक कि कोई आप जेल नहीं देख रहे, कोई इस पर FIR है, ये भी खत्म हो जाएगी? नहीं, इसके पास इतना पैसा ही सब खरीदता है, सबको खरीदता है, कोई मसला नहीं है इसको। अच्छा। आया यूके से आया, केस बना, आ गया ना पाकिस्तान में, रह रहा ना 6 महीने से, कौन सा केस बना? कितने केस हैं? किसने उठाया इसको? कोई भी नहीं। जो देखिए, जिस कंट्री के लोग, अवाम, जो कि उनका ख्याल तहफ़्फ़ुज़ देने वाली, यानी हमारी पुलिस हो गई, जब वो बिकाऊ माल है तो वो क्या उठाएंगे? वो जब आते हैं वो उनको 20,000 50,000 हाथ में पकड़ा देता है, वो चले जाते हैं, कौन उठाएगा? कैदी नंबर 804 की बात कर रहे थे हम, तो सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि अगस्त में 75% चांसेस हैं कि वो बाहर आ जाएगा, आके दोबारा वजीर आज़म बनने के कितने % चांसेस हैं? 99% बनेगा वजीर आज़म इंशाल्लाह। अगर आ गया तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकेगा, कोई रोक नहीं सकेगा। अल्लाह के इज़्न से आएगा और अल्लाह की मदद से आएगा, और सब दुनिया देखेगी कि क्या मिरेकल होगा। लगता है आप इमरान खान की फैन है? बहुत बड़ी फैन। मैं आपको बताऊं, तो आप फैन होने की बेस पे ये प्रेडिक्शन तो नहीं कर रही? मैं आपको बताती हूँ। असल देखें, मैं इमरान खान को तब से जानती हूँ जब वो क्रिकेट प्लेयर थे, और मेरी उनसे कोई लगाव नहीं था। जब मैं आपको बताया ना, मैं एयरपोर्ट पे जॉब करी थी, एक रात हमें फोन आया इरफान से कि इमरान खान आ रहा है। अच्छा। उस वक्त ये कैप्टन था टीम का। अच्छा। ठीक है, 82 में। मेरे साथ जो लड़की थी वो क्रिश्चियन लड़की थी, यंग लड़की थी, और वो ना लिपस्टिक लगाती थी बार बार। अच्छा। क्योंकि 2:30 बजे इमरान खान एयरपोर्ट आना था, हम फर्स्ट क्लास लाउंज था, जाहिर बात है वो फर्स्ट क्लास ट्रैवल करेगा। तो 3 बजे फ्लाइट थी, 3 बजे तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा लिंडा स्टॉप पुटिंग लिपस्टिक, चली गई है फ्लाइट है। इमरान खान नहीं आया, उसे नीचे फ़ोन किया ऑफिस, इमरान खान डिड नॉट कम टू दिस लाउंज। उन्होंने कहा नहीं, वो डायरेक्टली चला गया। अच्छा, इतना क्रेज था आवाम को? ओह ऑफ कोर्स,
مجھے کوئی کریز یہ آپ تب کی بات کر رہی ہیں جب وہ نیا نیا کرکٹ میں آیا تھا. نہیں 82 میں کہاں نیا نیا آیا تھا, 73 میں وہ آیا, 9 سال گزر گئے, کیپٹن وہ 82 میں بنا تھا. تو لیکن اس کا ایک مقام یار, اس کی کتنے کرکٹرز ہیں جن کو 20 سال ہو گئے. سے میں پرسنلی ملی ہوئی ہوں, میں وہاں بعد میں ساری کرکٹ ٹیم سے, میں آسٹریلیا کی, انگلینڈ کی, نیوزی لینڈ کی, انڈیا کی, میں ہر ایک سے ملی ہوئی ہوں. اوکے, آئی ایم ویری لکی پرسن ان دا ورلڈ جو کہ ایسے ایسے کرکٹر سے ملے ہوئے ہیں, سنیل گواسکر, کپل دیو, سب کے ساتھ بیٹھ کے ہیلو ہائی چائے وائے. اوکے, سو میرے لیے نا عمران خان واز ناٹ امپورٹنٹ جب تک وہ کرکٹر تھا. اچھا, آئی واز ناٹ اے فین, جبکہ میں کرکٹ کی بہت بڑی فین. میری ویڈیو ہے 1976 کی. اچھا, پشاور میں کرکٹ میچ میں ایک کرکٹر کے پیچھے بھاگتے ہوئے میرے پیچھے 6 لڑکیاں اور بھاگ گئی. اس کے پاس میرا پین تھا ایکچولی, وسیم اکرم نہیں, اس کا کیا, وہ 2 بھائی تھے آتے تھے, مجھے نام بھول کے. اینی وے اٹس ناٹ امپورٹنٹ. مجھے عمران خان صرف اس لیے اچھا لگتا ہے کہ دیٹس دی اونلی ہوپ جو مجھے پاکستان کے لیے نظر آتی ہے. اچھا, کسی اور کے لیے نہیں, صرف اس لیے کہ واحد ہے شخص. دیکھو 20 سال کرکٹ میں رہا, تم نے اس پہ کوئی الزام سنا, کوئی اس نے 2 نمبری کی, کوئی اس نے پیسے کھائے, بعد میں کتنے بکے, بڑا سخت تھا انہیں کرکٹرز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کو لڑکیاں اس کو پسند کرتی تھی, وہ لڑکیوں کو پسند کرتا تھا, اس کے افیئرس تھے. محسن نے شادی نہیں کی رینا روئے سے, انہوں نے شادی نہیں کی ثنا مرزا سے, تو کیا ہوا, اس نے جمائمہ یار پرنسس ڈیانا کی فرینڈ سے شادی کی, کروڑ پتی لڑکی سے شادی کی. اس میں کیا برائی ہے, کوئی برائی نہیں ہے. کسی نے فرانس میں کہا کہ جی میرا اس کا حرام کا بچہ ہے, تو کہنے کو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. نہیں, عورتوں کے ساتھ چکر نہیں تھے اس کے, نہیں تھے. تو پھر وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیسے بنا سکتا ہے؟ رجب بٹ کے جو 50 عورتوں کے ساتھ پچھلے 6 سال ہم اس کو کنڈیمڈ کر رہے ہیں, ہم کون سا اس کو مان رہے ہیں؟ جب وہ آیا ہے ایز اے لیڈر, اس کے بعد آپ نے اس کے کس کے ساتھ چکر سنے؟ میرے سامنے تو نہیں آیا. ایک بندہ ہے جو توبہ کر کے مڑ کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت, جمائمہ کے باپ کے پاس اتنی دولت ہے جس میں 2 پاکستان خرید لے. وہ پاگل ہے یہاں آ کے جیل میں. کہتے ہیں عمران خان نشئی ہے, نشہ کرتا ہے. بھائی میں بھی بڑا نشہ کرتی ہوں, دیکھو بار بار پانی پی رہی ہوں. کس چیز کا نشہ کرتا ہے؟ اور اگر کرتا ہے تو, اگر میں آپ کو کہوں کہ رجب بٹ روز رات کو شراب پیتا ہے تو کیا ہوا, آپ اس کے چاچے کے پتر لگتے ہیں. نہیں, ایک بندے کو ہم نے اپنا لیڈر منتخب کرنا ہے تو ہم اس کی کوالٹیز بھی دیکھیں گے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ شہباز شریف روز ڈرنک کرتا ہے, حمزہ کرتا ہے, مریم کرتی ہے, نواز شریف روز ڈرنک کرتا تھا, فلانا منسٹر کرتا تھا, مخدوم امین فہیم کو میں نے خود پیتے دیکھا ہے, ساتھ بیٹھ کے پیا, اس کے بھائی کے ساتھ پیا ہے. وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ ہم ایک پولیٹیکل لیڈر کی بات کریں جو ملک کی بہتری چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا ہے. اس کے ذاتی فیل کیا ہے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, وہ نشہ کرتا ہے, وہ کیا تھا, وہ کیا نہیں تھا, کیا وہ ملک کے لیے بہتر ایک انسان ہے. اچھا, پچھلے 4 سال کا ہی بتا دیں, جب وہ حکومت میں رہا 4 سال, کیا کیا؟ کون سی حکومت 4 سال کی رہی ہے؟ تم کہاں سو رہے تھے؟ 2022 میں گیا, وہ 18 سے آیا. حکومت نہیں رہی, 18 میں آیا ہے, 22 میں گیا ہے. 18 سے 22 کتنے سال ہوتے ہیں؟ چلو 4 سال. 18 سے 4 سال. اوکے, میں نے تو 1.5 سال, میں تو باہوش تھی, کوئی اس کو ٹائم نہیں ملا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, کرونا کا آپ شاید خدا نہ خواستہ آپ کی والدہ کو, میری والدہ کو, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے. کینسر بڑے سال لگتے ہیں, اللہ نہ کرے, بڑے سال لگتے ہیں کینسر ہونے میں. بعض دفعہ 3rd اسٹیج میں پتہ لگتا ہے کینسر کا, رائٹ. تو آپ کہیں گے کہ جی اس کو آپ نے 2 مہینے کے اندر اندر ٹھیک کر دینا ہے. ہاں, وہ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اس کو, اس پورے ملک کو, یہ کینسر زدہ ملک ہے, اس کی, میں نے آپ کو کہا نا, ریڈی والے سے لے کے پرائم منسٹر تک چور ہے. آپ سارے ادارے, وہ ایک دن کا پرائم منسٹر, انڈیا کی فلم تو نہیں بن رہی نا. اس نے فرنٹیئر پروونس میں وہ 2-3 کام ایسے بڑے کیے ہیں جو اگر باقی صوبوں میں بھی ہو جاتے تو یہ چلے جاتے ہیں نا. پٹواری, آن لائن پولیس ساری کمپلینٹس ہیں, FIRs آن لائن ہیں, آپ کے سارا لینڈ کی ڈیلز آن لائن ہیں. ٹھیک ہے, اس نے کوئی غلط کام کیا, چلے اس کے وقت میں مجھے ایک غلط کام بتا دیں, جو سے ایک لا, یہ جو انہوں نے 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم اور استثنا دے دیا عمر بھر کا, اور جو ابھی انہوں نے نیا
پیش کیا ہے. منسٹرز کی بیویوں کو, بچوں کو ساری زندگی میڈیکل فری اسناد. کیوں؟ میں تو کہتی ہوں ان کو 2 گاڑیاں بھی نہیں ملنی چاہیے, 1 گاڑی بھی نہیں ملنی چاہیے. یہ سارے کروڑوں لگا کر آتے ہیں, ان کے پاس پیسے اپنی گاڑی خریدیں. یہ ہمارے پیسوں پہ کیوں گاڑیاں خریدتے ہیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو جو ٹیم دی گئی تھی وہ ٹھیک نہیں تھی؟ دیکھیے, ایک تو وہ کرکٹر تھا, اس کو اتنی پہچان بھی نہیں ہے. دوسرا وہ پٹھان ہے. جب وہ جاتا ہے لوگوں کی زبان پہ, وہ ہر ایک کو بلیو کر لیتا ہے. میں سیدھی ہوں نا تو میں بلیو کروں گی یہ آپ بھی سیدھے, ٹھیک ہے. میں چور ہوں نا تو مجھے لگے گا آپ بھی بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. میں غلط ہوں نا تو مجھے لگے گا آپ بھی غلط ہیں. اس نے, میں آپ کو بتاؤں, اب اس دن مجھے یہ اسی بندے نے بات کی جو بہت اندر کی بات تھی. اس نے کہا کہ بشرا نے اس کو کہا تھا, جب اس نے کہا نا پرائم منسٹر بنے, اس نے کہا تھا بزدار جب تک رہے گا نا تو تم رہو گے. جس دن بزدار گیا اس دن عمران خان گیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور جوڑی کا بتاتی ہوں, بہت خطرناک بات کرنے لگی ہوں, نہیں کرنی چاہیے, ادھر تک بات جائے گی. چلے رہنے. اچھا, آپ نے کہا کہ بزدار جب تک رہے گا تب تک عمران خان رہے گا, تو بزدار کو لگانا غلط فیصلہ نہیں تھا ان کا؟ میرے خیال سے تو بالکل تھا. مجھے تو لگتا ہے جب اس کی شکل دیکھتی تھی مجھے لگتا تھا کہے گا دودھ کتنے روپے کلو ہے, دودھ والا لگتا تھا. تو ایکچولی ہی ہیڈ اے ویری بیڈ ٹیم, اینڈ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو چوز کرنے چاہیے تھے ایجوکیٹڈ پیپل کی کلاس سے لے کر آنے چاہیے تھے لوگ. یہاں اکانومسٹ بڑے بڑے پاکستان میں ہیں, آئل اینڈ گیس کی فیلڈ میں بڑے بڑے لوگ ہیں, پیٹرولیم میں ہیں, سب میں ہیں, جو کہ اس کو چاہیے تھا کہ لا کر ٹرائی تو کرتا نا ایک نیا فارمولا پاکستان میں, جو اسے نہیں کیا. اس نے وہی شاہ محمود قریشی اور یہ, چلے وہ بیچارہ تو رگڑا گیا ابھی تک, جو بھی جیل میں ہے, جو بھاگ گئے, جو رہ گئے. He needs to work on his team this time. جب وہ آئے تو انشاءاللہ, اگر آئے, اگر نہیں آیا چلیں اسد آخری, اگر اللہ نہ کرے اس ملک کی, میں بھی چاہتی ہوں سالمیت رہے, اگر اگست میں عمران خان باہر نہیں آتے, پاکستان کی تباہی کا سارا راستہ کھل جائے گا. اچھا, اور اس کے بعد آپ ڈاؤن فال آف پاکستان, ابھی بھی ہم آ گئے 25% پاکستان سروائیو کر رہے ہیں, دھاگے سے لٹکا ہوا ہے اس وقت. ہماری گردنیں ایسے پکڑی نہیں ہیں, ہم اتنے قرضوں میں جکڑے گئے ہیں پچھلے ان کے 3 سال میں, جتنا کہ عمران خان نے 4 سال میں نہیں کیا, ٹھیک ہے, یا پچھلے 40 سال میں نہیں ہوا. ہم اس وقت ایک دھاگے سے لٹکے, ایک دھاگے کی مار ہے. اگر وہ دھاگا ٹوٹ گیا تو وہ ہوگا جو ابھی انڈیا نے جینزیز نے کیا نا. یہاں کسان, یہاں ایگریکلچرسٹ, یہاں اکانومسٹ, یہاں فیکٹریوں کے مالک, یہاں ہر ورکر نکل کے سڑک پہ ان سب کی گردنیں اڑائے گا. اور آپ وہ تباہی دیکھیں گے جو آپ نے کبھی کسی ملک میں نہیں دیکھی. اچھا, آپ نے ابھی بنگلہ دیش میں دیکھا کیا ہوا؟ یہ آپ پریڈکشن کر رہی ہیں؟ یہ میں پریڈکشن, یہ ستاروں کا حال دیکھ کے بتا رہی ہیں. یہ ستاروں کا, آسمانوں کا, ہواؤں کا, سب کا حال. پاکستان میں بھی وہی ہونے والا ہے جو سری لنکا میں ہوا تھا یا انڈیا میں ہوا تھا. ایبسلیوٹلی. اور اس سے بھی بدتر ہوگا, کیونکہ وہاں تو پھر بھی کچھ ان کی بچت کے لیے تھا, کوئی شاید کوئی 4% 10% انہوں نے کوئی اچھے کام کیے ہو. انہوں نے تو اپنے لیے قبریں پہلے سے کھود کے رکھی ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہوں. مریم نواز کتنی دیر وزیر اعلیٰ رہے گی؟ اگر وہ زیادہ عرصہ رہی تو جو میں نے پاکستان کی تباہی کی اس کی سربراہ سب سے بڑا. ستارے کیا بتاتے ہیں کہ نکال جائے گی 2 سال؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. میکسیمم کتنا ٹائم ہے ان کے پاس؟ ستارے کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو گردش میں ختم ہونا چاہیے, ادروائز پاکستان کا ڈاؤن فال, بڑا ڈاؤن فال ہے, بہت بڑا. اللہ ہم پہ رحم کرے, ہمارے ملک پہ. بالکل جی, آپ میڈم لالا رخ کی بات سن رہے تھے. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.